محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوٹل پر برتن دھونے والا غریب قاسم جب رات کو بچا ہوا کھانا لے کر سگنل کے قریب پہنچا تو سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار کر دور پھینک دیا۔ قاسم کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کا شاپر دور دور تک پھیل گیا تھا۔ جمیلہ کو قاسم کا انتظار کرتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ وہ گھبرا کر سڑک پر نکل آئی۔ تبھی اس کو پڑوس میں رہنے والے چوکیدار رمضان نے دور سے پکار کر کہا، مائی، تمہارے بیٹے کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ یہ سن کر زرینہ کے قدموں کے نیچے سے، دیکھ قاسم، میں جانتی ہوں تجھے میری باتیں بری لگتی ہیں، لیکن سچ کبھی نہیں بدلتا۔ آج تو یہ کام کرے گا، کل تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ہی ذلیل کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سنگ دلی سے بولا تھا، اماں دیکھو، تم مجھے بہت عزیز ہو، اسی لیے میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے کام میں نکتہ چینی کی یا پھر مجھے روکا ٹوکا تو یاد رکھنا، میرا تم سے بھی کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اس گھر میں جو میں آ جاتا ہوں یہ بھی آنا چھوڑ دوں گا۔ یہ بول کر وہ گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ میں سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کبھی چاہا نہیں تھا کہ میری اولاد اس راہ پر نکل جائے گی۔ کہنے کو قاسم میری اکلوتی اولاد تھا، لیکن اب مجھے دھیرے دھیرے اس کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ زندگی میں نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا کہ میں اس ڈگر پر آ جاؤں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھوں گی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک لڑکی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں ناشتہ پکا کر ابھی بیٹھی ہی تھی جب قاسم مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اماں، میں ہوٹل جا رہا ہوں، رات کے برتن ہوں گے وہ دھو لوں گا، اور کچھ اگر بچا ہوا کھانا مل گیا تو آپ کے لیے ضرور لیتا آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، نہیں قاسم، جھوٹا کھانا نہیں لانا۔ تمہاری جو اجرت ہمیں ملے گی ہم اسی میں سے ہی تھوڑا بہت اپنے لیے کر لیں گے۔ میرے بچے کسی کا جھوٹا کھانا نہیں کھانا چاہیے، رب تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا۔ میری بات سن کر قاسم جھنجھلا سا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا، تمہارے پاس بس فضول کی باتیں ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ارے بھائی، اگر اچھا کھانا ہمیں کھانے کو مل رہا ہے تو جھوٹا اور صاف کھانے سے کیا مراد ہے؟ کھانا تو کھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ بات میں وزن تھا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ بعض اوقات کچھ لوگ منہ کا نکال کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر کسی کو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، خدا نخواستہ اس کی بیماری ہمیں لگ گئی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کی بات ہے۔ لیکن قاسم یہ بات سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس کو ناشتہ وغیرہ کروا کر میں نے خدا حافظ بول دیا تھا۔ میرا ارادہ اب دوسرے گھر جا کر صفائی کرنے کا تھا۔ میں ماسی کا کام بھی کرتی تھی۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا ہمارے دن بہت برے ہو گئے تھے۔ میرا اکلوتا بیٹا اب ہوٹل وغیرہ میں برتن مانجتا تھا، اور پھر جو پیسے وغیرہ ملتے تھے اسی سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ میں بھی لوگوں کے گھروں میں کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی، جس کی بدولت ہمارے گھر میں آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ گھر کا کام کاج مکمل کر کے میں نے گھر کو تالا لگایا اور اپنے بال وغیرہ سنوار کر فوراً ہی پڑوس والی خالہ کے گھر چلی گئی تھی، تاکہ ان کے گھر کا کام کاج مکمل کر کے دوسری طرف جا سکوں۔ لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ وہاں جا کر جو بات مجھے پتہ چلے گی وہ میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالے گی۔ میرا اپنا بیٹا ایسا کام کاج کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ خالہ نے کھولا تھا۔ میں انہیں سلام کر کے اندر آ گئی تھی۔ ابھی میں کچن کا رخ کرتی ہوں، اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، جمیلہ ادھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوئی، بھلا انہیں کیا ہو گیا تھا؟ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے مجھے اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا، ورنہ ہمیشہ بیٹی، بیٹا یا پھر گڑیا بول کر مخاطب کرتی تھی۔ کہنے کو وہ مجھ سے کچھ سال ہی بڑی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی ماں سمجھتی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو اچانک ہی وہ بہت ہی
سرد لہجے میں بولی تھی، میں تمہاری مالکن ہوں، تم میری نوکر ہو، کھڑی ہو کر بات سنو۔ میرا دل لرز اٹھا تھا۔ اکثر وہ مجھے اپنی گود میں لٹا لیا کرتی تھی، اپنی گود میں میرا سر رکھ کر کافی دیر تک سہلاتی رہتی تھی، مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، میرے دل کی باتیں سنتی تھی۔ لیکن آج ان کا یہ انداز دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو چمک آئے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم نے اور تمہاری اولاد نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جمیلہ، میں تمہیں اپنی بیٹی مانتی تھی، لیکن تم نے مجھے بیٹی بن کر نہیں دکھایا، بلکہ ایک فرعون عورت بن کر دکھایا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، ارے میں تم سے کیا ہی بات کروں، آخر میں نے تمہیں اپنے گھر میں نوکری دی ہی کیوں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تم جیسی عورت کو میں نے اپنے گھر میں گھسا لیا، اور اب دیکھ لو تمہاری اولاد نے اور تم نے کیسا چاند چڑھایا ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ان کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ مجھے چند لمحے ٹھہرنے کا بول کر انہوں نے کال ریسیو کی تھی۔ ابھی انہوں نے ہیلو ہی کہا تھا، اور پھر سامنے والے کی باتیں سن کر وہ یکدم چونک اٹھی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے وہ رو کر بولی تھی، نہیں نہیں، خدا کے لیے میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں آ رہی ہوں، پلیز رک جاؤ، میں آ رہی ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گی، پلیز مت کرنا کچھ۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران ہو کر انہیں دیکھے چلے جا رہی تھی۔ کال کٹ گئی تھی اور وہ یکدم دیوانہ وار اپنے گھر سے نکلنے لگی تھی۔ میں فوراً ان کے پیچھے لپکتی ہوئی آگے بڑھی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اماں ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں نا۔ لیکن وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا تھا، یہ خاتون کرنا کیا چاہتی تھی؟ نہ انہوں نے مجھے کوئی بات بتائی تھی اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ کس کی کال تھی، وہ کہاں جا رہی ہیں۔ میرا سر چکرا کے رہ گیا تھا۔ آخر قاسم نے ایسا کیا کر دیا تھا جو یہ اتنی زیادہ بھڑک رہی تھی؟ مجھے تو اپنی تو کوئی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں وقت پر ان کے گھر جاتی تھی، ان کے سارے کام کاج مکمل کرتی تھی، میری ذات سے جتنا ہو سکتا تھا میں ایکسٹرا کام کر دیا کرتی تھی، لیکن ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تر تھا۔ میں نے فی الحال ان کا تالا ڈھونڈ کر گھر پر تالا لگا دیا تھا اور دوسری طرف کام کے لیے نکل گئی تھی۔ اس طرح اپنا دن برباد نہیں کر سکتی تھی، مجھے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہوتا تھا۔ میں دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں موجود خاتون کا بھی دماغ آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی بدتمیز لہجے میں بات چیت کر رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار سوچا کہ ان سے پوچھ لوں کوئی بات ہو گئی ہے یا پھر مجھ سے کوئی غلطی سرزنش ہو چکی ہے، مگر ان کا مزاج ہی اتنا خطرناک ہو چکا تھا کہ میں نے چپ چاپ خاموشی سے اپنے حصے کے تمام کام نمٹا لیے تھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ تیسرے گھر جانے کی تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں گھروں کے تاثرات دیکھ کر میں کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ گھر آ کر میں چپ چاپ بیٹھ چکی تھی۔ مجھے اب قاسم کا انتظار ہو رہا تھا کہ وہ گھر آئے تو مجھے پتہ چل سکے کہ اس نے ایسی کون سی غیر اخلاقی حرکت کی ہے جو خالہ اور وہ عورت اتنی زیادہ غصہ ہو رہی ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے قاسم ہوٹل سے واپس لوٹا تھا، ہاتھ میں کھانا اور تھکن چہرے پر صاف عیاں تھی۔ وہ گھر آتے ہی بولا تھا، اماں جان بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا لو، پھر میں آرام کروں گا۔ جبکہ میں نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور پھر چپ چاپ کچن میں چلی گئی تھی۔ ابھی فی الحال میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کام سے واپس آیا تھا۔ ابھی میں کچن میں داخل ہوئی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ میں چپ چاپ دروازے پر گئی تو سامنے خالہ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر ڈر کے تاثرات جگمگا رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی،
کہ گھر کے دروازے پر تالا تم نے لگایا ہے؟ میں نے فوراً ہی ان کو گھر آنے کی تاکید کی تھی، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو وہیں ٹھہرنے کا بولا تھا اور اندر سے چابی لے کر آ گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف چابی بڑھائی ہی تھی کہ وہ جلدی سے چابی جھپٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ نہ خالہ نے مجھ سے سلام دعا ٹھیک طرح سے کی ہے، نہ صبح ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے جاؤں، لیکن پھر میں ٹھہر گئی تھی کہ بے وجہ کہیں وہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ چپ چاپ خاموشی میں اندر کو چلی آئی تو قاسم اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کون آیا تھا؟ کس کو چابی دی ہے؟ اس کی بات سن کر میں اس کے قریب بیٹھ گئی تھی اور قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک بات پوچھوں قاسم؟ وہ فوراً ہی سر اسبات میں ہلا کر بولا تھا، ہاں ہاں پوچھو اماں، کیا بات ہے؟ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں چپ چاپ اپنے کام میں مگن ہو جاتی ہوں، لیکن خالہ کی بات میرے ذہن پر اتنی سوار ہو گئی تھی کہ میں چپ رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے پریشان ہو کر بولی تھی، قاسم آج صبح میں خالہ کے گھر گئی تھی، وہ تمہارے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں بول رہی تھی، لیکن بات کو مکمل نہیں کر پائی تھی، اور اس سے پہلے ہی ان کے پاس کہیں سے فون آ گیا تھا اور وہ بے چین ہو کر گھر سے چلی گئی تھی۔ تمہیں اس بارے میں کچھ عطا پتہ ہے؟ میری بات سن کر قاسم کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرا گیا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فضول کی باتیں ہیں اماں، ہو گیا ہوگا انہیں پھر کچھ، مجھ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ انہیں رہتا ہی ضرور ہے، تم چھوڑو، بڑی بوڑھی عورت ہے، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو نظر انداز کرنا، فی الحال مجھے کھانا دے دو، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی باتوں سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ بات کو گول مٹول کر گیا ہے، لیکن اس کے تاثرات اس بات کے گواہ تھے کہ اسے کوئی نہ کوئی بات ضرور پتہ ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ فی الحال میں نے تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور چپ چاپ قاسم کو کھانا دے دیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق ہوٹل پر جا چکا تھا، جبکہ میں خالہ کی طرف روانہ ہو گئی تھی تاکہ معلوم کر سکوں انہیں ہوا کیا ہے، اور روزمرہ کے کام کاج بھی کرنے تھے۔ اگر چھٹی پر چھٹی کرتی تو میرا ہی نقصان ہوتا۔ اپنے گھر کے تمام کام کاج مکمل کر کے میں چادر اوڑھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پہلی دستک پر ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا، مگر آج انہوں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کہا جو میں توقع کر رہی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ معمول کے مطابق بولی تھی کہ جا کر کچن صاف کرو، اس کے بعد چند کپڑے ہیں وہ بھی دھو دینا، اور پھر روٹیاں ڈال دینا، باقی سالن میں خود دیکھ لوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کل یہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور آج ان کا یہ رویہ بالکل معمول کے مطابق ہی تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اپنے کام مکمل کر لیے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ مجھے تمام کام کاج کرنے میں لگ ہی گیا تھا۔ واپسی پر میں نے خالہ کو جانے کی اطلاع دی تو وہ اللہ حافظ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ دیر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں یکدم نمی چمکنے لگ گئی، میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ یہ عورت مجھے میری ماں جیسی عزیز ہو گئی تھی، اور آج انہوں نے جس طرح مجھے نظر انداز کر دیا تھا، میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ فی الحال میں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا، اس طرح میں خود کو تکلیف دے کے آگے کام نہیں روک سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ میں دوسری عورت کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا رویہ بھی آج معمول کے مطابق ہی تھا۔ میں اب تھوڑا سا مطمئن ہو چکی تھی کہ شاید معاملہ ٹل چکا ہے۔ جو بھی ان لوگوں کو میری بات بری لگی تھی اور وہ یہ اب سب بھول چکے ہیں۔ پورا دن ہی میں نے اپنے کام کے اندر گزار ڈالا تھا۔ رات کے وقت قاسم بھی وقت سے پہلے ہی گھر پہنچا ہوا تھا،
لیکن میری بے چینی کسی قیمت پر ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے خالہ کی مسلسل یاد آ رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ ایک بار ضرور جاؤں، اور میں نے اس بار اپنے دل کی سن ہی لی تھی۔ تقریباً رات کے 10 بجے کے قریب میں قاسم کو بول کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ قاسم نے مجھے روکنے کی بے حد کوشش کی تھی۔ وہ مجھے مسلسل منع کیے جا رہا تھا کہ امی، اس طرح اس وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، لیکن میں اتنی زیادہ ہلکان ہو رہی تھی کہ مجھ سے گھر میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی تو چند لمحے بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے خالہ کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کی والدہ سے بات چیت کرنی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم سرد لہجے سے بولا، میری امی سو رہی ہیں اور صبح کو چلے آنا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ شخص بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے برتاؤ کیا کرتا تھا، اب مجھے بہت کچھ غلط ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قاسم نے کچھ تو ایسا کیا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی تھا، جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا یا پھر چھپانے کے لیے بولا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ گھر لوٹ آئی تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو برآمدے میں قاسم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں بولی تھی، کیا ہوا قاسم، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میری آواز سن کر وہ چونک اٹھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا اماں، تم اتنی جلدی آ گئی؟ خالہ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں اپنی چادر اتار کر چارپائی پر رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امی جان سو رہی ہیں، کل کو آ جانا۔ خیر قاسم، ایک بات بتاؤ، خالہ اس طرح میرے ساتھ برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے سچ سچ بتانا، تم نے کچھ کیا ہے؟ اگر تم نے کچھ کیا ہے تو خدا کے لیے میرے سامنے سچ بول دو۔ اگر مجھے کسی تیسرے کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت مل گئی تو یاد رکھنا قاسم، میں تم سے کبھی بھی بات چیت نہیں کروں گی۔ وہ عورت میرے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے، بالکل میری ماں کے جیسی۔ اگر تم نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے تو بس ایک بار بتا دو۔ کہنے کو میرا بیٹا بہت زیادہ شریف تھا، اس کی ہر ایک کارکردگی سے میں واقف کار تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے اپنی ہی اولاد پر شک ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں نہیں اماں جان، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا پھر تمہاری خالہ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں بھلا کسی کا کیا بگاڑوں گا؟ پانی پیو گی؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بوتل سے پانی گلاس میں نکالنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت بری طرح سے لرز رہے تھے، اور ایسا انسان اس کیفیت میں ہی کرتا ہے جب کسی ڈر کی حالت میں ہو۔ اس نے میری طرف گلاس بڑھایا تو میں نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا اور قاسم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، یاد رکھنا قاسم، اگر مجھے واقعہ تمہارے بارے میں ہی کچھ پتہ چلا تو میرا تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، ہم دونوں ماں بیٹے نے ہمیشہ حلال کھائی ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو۔ اگر اس حوالے سے مجھے کچھ خبر مل گئی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ چپ چاپ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بارے میں وہ اپنے حق میں کچھ نہ کچھ بولے گا، ہو سکتا ہے اس بار مجھ سے ہی لڑ لے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا تھا، اور اس کا یہی انداز مجھے چھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہی تمام کام کاج ہوئے تھے۔ میں خالہ کے گھر پہنچی تو آج خالہ کافی خاموش تھی۔ سر جھکائے وہ مسلسل اپنی تسبیح گھما رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر خالہ کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ فوراً ہی مجھے دیکھ کر بولی تھی، جاؤ جمیلہ کام وغیرہ کرو، میرا ارادہ آج بات چیت کرنے کا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور دھیمی آواز میں بولی تھی، میں جانتی ہوں خالہ، کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، لیکن یقین مانو میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہی ہوں،
اور اگر کچھ غلط ہو چکا ہے تو تم مجھ سے ایک بار شیئر کر لو، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری باتیں سن کر خالہ دھیمی آواز میں ہی بولی تھی، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ جو میرے لیے کھڈا کھود رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ ان کی بات سن کر میرا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے کھل کر بیان کر دیں۔ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، یہ ہے تمہارے قاسم کی اصلیت اور تمہارا اصلی چہرہ، اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی اجنبی انسان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میری تو مت ہی ماری گئی تھی جو میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ جمیلہ، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں لرز اٹھی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا کی قسم خالہ، میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں، میں مسلمان ہونے کی قسم کھاتی ہوں۔ میں کیوں آپ کے ساتھ بھلا ایسا کروں گی؟ آپ کو میں نے اپنی ماں کا درجہ دیا ہوا ہے، اور ایک بیٹی اپنے ماں کے ساتھ کبھی بھی ایسا کر سکتی ہے؟ جس طرح آپ کے لیے آپ کی بیٹی عزیز ہے، اسی لیے میرا بیٹا بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر قاسم نے غلط کیا ہے تو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ خالہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی کہ خدا کو مانو بی بی، میں نے تم پر یقین کر کے یہ بات تمہارے گوش گزاری ہے۔ اگر تم قاسم کو بتاؤ گی تو وہ میری بیٹی کو دوبارہ اذیت دے ڈالے گا، اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ مگر میں اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ فی الحال میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میں نے آگے جا کر اور خواتین کے گھر کام نہیں کیا تھا۔ مجھے اب شدت سے صرف اور صرف قاسم کی واپسی کا انتظار تھا۔ میرا قاسم ایسا کام کر سکتا تھا؟ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ دراصل خالہ کی اکلوتی بیٹی رامین تھی، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ رامین سے میں ملاقات کر چکی تھی، لیکن تعلیم کے سلسلے میں وہ ہاسٹل میں ہی زندگی گزار رہی تھی۔ اکثر اتوار یا پھر ہفتے کی رات کو وہ آتی تھی، مگر کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف خالہ سے ہی لینا دینا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قاسم رامین کو دیکھ چکا ہے اور کب اس کی محبت میں وہ مبتلا ہوا۔ مجھے اس کی بات کا بالکل بھی کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا غلط کاموں میں ملوث ہے، ڈرگز، اسمگلنگ اور مافیا کے دھندے وہ بہت ہی کھلے عام کیا کرتا تھا۔ مجھے دکھانے کے لیے وہ ہوٹل جاتا تھا، لیکن اس کا کالا دھندا بہت عروج پر تھا۔ اسی پیسوں کی بدولت اسی نے بیچ راستے سے رامین کو اغوا کر لیا تھا، اس کے ساتھ زور زبردستی نکاح کیا، اور اب اسے اپنے ہی گھر میں یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ یہ باتیں جب مجھے پتہ چلی تو میرا دل و دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ قاسم جن لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کاج کر رہا تھا ان لوگوں کی پہنچ بہت زیادہ تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ واپس آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میں نے تھپڑ ہی تھپڑ مار ڈالے تھے۔ ایک بیٹی کے ساتھ تم ایسے کیسا کر سکتے ہو؟ میں یہ سوچ کر ہی لرز اٹھی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی ہرگز بھی نہیں کی تھی۔ وہ بچا کے رہ گیا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ امی جان، ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے مار پیٹ رہی ہیں؟ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم ایک بے غیرت انسان ہو، شرم آتی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ تم مافیا کا دھندا کرتے ہو، اور ایک لڑکی کے ساتھ تم اتنا برا سلوک کر رہے ہو کہ اس کے پورے گھر والے تم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس کی بیٹی کو تم نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میری باتیں سن کر قاسم بالکل سناٹے کی زد میں آ چکا تھا۔
اور وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ساری حقیقت مجھے پتہ چل جائے گی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا کہ کس نے بتایا ہے آپ کو یہ سب؟ سچ سچ بتائیں امی، اگر آپ نے چھپانے کی ذرا بھی جرت کی تو جن لوگوں کے گھر آپ آتی جاتی ہیں ان کی پوری صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں ایسی گندی اولاد کو اپنے گھر میں بالکل بھی جگہ نہیں دوں گی۔ تم نے تو مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا قاسم، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی، میں ایک کرمنل کی ماں ہوں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور چند لمحے کے بعد جو بات اس نے مجھے کہی تھی وہ میرے اوسان خطا کر چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھو امی جان، گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابا جان کے انتقال کے بعد ہم کہاں سے اپنا گھر بار چلاتے؟ مجھے اس فیلڈ میں جانا پڑا۔ میں کسی کا قتل نہیں کرتا، ہاں بس آگے پیچھے سامان کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی اور کام کاج نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، تو جو تم بھی کچھ کرتے ہو بھاڑ میں جائے تمہارے سارے کام کاج۔ تم سب سے پہلے خالہ کی بیٹی کو رہا کرو، اسے طلاق دو، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس معصوم بچی کے ساتھ رہ سکو۔ تم نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی ہے، تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، مگر میری تمام باتیں بے فضول رہی تھی۔ اس نے وہی کیا تھا جو اس کے دل میں آیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، وہ دن بدن مزید ضدی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو اس نے راتوں میں بھی باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس کو سمجھایا کہ چلو تم اسے طلاق نہ دو، بس وہاں سے ہمارے گھر لے آؤ، بطور بیوی تم اسے اپنے ساتھ یہاں پر رکھو، مگر اس چیز کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج صبح جب وہ کام کے لیے نکلا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو گھر آئے گا۔ میں بھی اب ڈھل چکی تھی کہ کب تک اس کے پیچھے لگی رہتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن قاسم کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن آج مجھے بے حد بے چینی ہونے لگی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوئی تھی کہ میں اپنی چادر اوڑھ کر سڑک پر نکل آئی تھی۔ ابھی میں آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں رہنے والے رمضان بھائی نے مجھے پکارا تھا۔ ارے مائی، میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہارا بیٹا ہوٹل سے کھانا لے کر واپس آ رہا تھا، جیسے ہی سگنل پر پہنچا کسی کار نے اس کو زور سے ٹکر دے ماری ہے اور اس کا کھانا بھی دور جا کر گرا اور اس سے فوراً ہی ہسپتال لے کر پہنچ گئے ہیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل چکی ہو۔ میں فوراً ہی اس رمضان صاحب سے ہسپتال کا ایڈریس لے کر وہاں پر پہنچی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی جو خبر مجھے دی گئی تھی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ ریسیپشن پر جاتے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے۔ کار سے ایکسیڈنٹ اتنا شدید اور گھناؤنا ہوا تھا، خطرناک ہوا کہ اس کا حرام مغز متاثر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جائے واردات پر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ موت اتنی خطرناک تھی کہ چہرہ پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوب روئی تھی، میری اکلوتی اولاد تھی، میں نے اسے بہت مشکل سے پال پوس کے بڑا کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا جب اولاد ماں باپ کے اختیار سے نکل جائے تو ان کا آخر یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں آج بھی جب قاسم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل لرز کر اٹھتا ہے۔ کہنے کو اس نے مجھ پر آج تک یہی ظاہر کر کے رکھا تھا کہ وہ ایک ہوٹل میں ویٹر ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے وہ ہوٹل ہی اپنے کالے دھندے سے بنایا ہوا تھا، وہ وہاں کا مالک تھا، بس مجھے دکھانے کے لیے وہاں سے کھانا لے کر آتا جاتا تھا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ ہم لوگ غریب ہیں۔ جب وہ مرا تو اس کی
بدولت مجھے خوب پیسہ ملا، مگر میں ان پیسوں کا کیا کرتی؟ میں نے سب پیسہ چیریٹی میں دے دیا تھا، کیونکہ ایسے پیسے سے نہ میں کبھی زندگی جی سکتی تھی اور نہ ہی آگے کو بڑھ سکتی تھی۔ رامین کو بھی رہائی مل گئی تھی، مگر اس نے جو باتیں آ کر مجھے بتائی تھیں وہ سن کر مجھے تھوڑا بہت سکون حاصل ہوا تھا۔ قاسم اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بغیر رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا جنونی پن، اس کا یہ غلط کام اس کو پریشان کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو جاتے تھے اور پھر بات مار پیٹ پر آ جاتی تھی۔ بے شک جو لوگ دنیا میں غلط کام کاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی ایسی ہی دیتا ہے کہ اگلا شخص ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکے۔ بے شک میرا رب بہت زیادہ کریم ہے۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔